ایک لحاظ سے قرض لینا اور پھر قرض واپس نہ لوٹانا۔ نبی علیہ السلام شدت مرض میں ہیں، لیکن ممبر پہ بیٹھ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کوئی تم میں جو جس سے میں نے کوئی قرض لیا ہو۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا آپ نے مجھ سے 2 درہم لیا۔ دوسرے صحابی کھڑے، انہوں نے کہا میں نے آپ سے 2 قرض لیے تھے، میں چاہ رہا ہوں وہ واپس آپ کو لوٹا دوں، شاید آپ کو یاد نہ ہو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ وہ 2 ان کو دے دیں۔ کسی نے پوچھ لیا 2 درہم وہ بھی آپ مانگ رہے ہو؟ کہا مانگ نہیں رہے، نشان نبوت کو اپنے پاس محفوظ کرنے کے لیے ہم لے رہے ہیں، اور کوئی مقصد اور مطلب ہے ہی نہیں۔ نشان نبوت نبی علیہ السلام اپنے ہاتھ مبارک سے دیں گے یا کسی کی نسبت پہ دیں گے، ہمیں فخر ہوگا، نبوت کی نشانی ہمارے پاس آخری وقت پہ باقی ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے پوچھ لیا کسی کو میں نے زبانی تکلیف دی ہو یا ہاتھ سے میں نے کسی کو درہ مارا ہو، وہ کھڑے ہو جائے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے فلاں جنگ کے موقع پہ سب بندی کے وقت مجھے آپ نے درہ مارا تھا، کوئی چیز مجھے چھڑی ماری تھی۔ نبی علیہ السلام نے انہیں بلا لیا اور کہا کہ آپ بھی وہ چھڑی ان کو دی گئی، اور کہا کہ آپ بھی مجھے وہ مار کے بدلہ پورا کر لیں۔ صحابہ پریشان ہوئے، جب وہ صحابی وہاں سے نکلے اپنی جگہ سے، صحابہ پریشان ہوئے اور صحابہ کہہ رہے تھے اے شخص اگر ہماری گردن مانگتا ہے ہم گردن دینے کو تیار ہیں، ہم سے کہ ہم جان دینے کو تیار ہیں، سامان مانگتا ہے، مال مانگتا ہے، دولت مانگتا ہے، ہم دولت قربان کرنے کو تیار ہیں، لیکن یہ بدلہ نہ لے۔ لیکن وہ صحابی رسول خاموشی کے ساتھ ممبر رسول کے قریب پہنچے، پھر انہوں نے نبی علیہ السلام سے فرمایا میں اس وقت قمیص نہیں کرتا پہنا ہوا تھا اور آپ قمیص پہنے ہوئے۔ نبی علیہ السلام نے فوراً قمیص اتاری اور کرتا نما چیز پہن کر ان سے فرمایا کہ اب آپ اپنا بدلہ لیں۔ انہوں نے کہا کہ میں کرتا تو پہنا ہوا تھا، لیکن جب آپ نے درہ مارا تھا میری قمیص اڑ گئی تھی، کرتا اڑ گیا تھا۔ نبی علیہ السلام نے پھر وہ کرتا نما تھوڑا نیچے کیا، وہ صحابی فوراً نبی علیہ السلام کے ساتھ لپٹ گئے۔ کہا دل کی حسرت تھی، تمنا تھی کہ مہر نبوت کے ساتھ اپنے سینے کو لگاؤں۔ سارے صحابہ عش اور رش کر رہے تھے، یہ کیسا بدلہ ہے جہاں میں ہم نے دیکھا نہیں ہے۔ یہ دیار رسول نبی علیہ السلام کو اتنا پیار کرنے والے صحابہ سینے سے لگا لیا مہر نبوت کو۔ کہا آقا میری دل کی خواہش تھی، تمنا تھی کہ اس مہر نبوت کو کسی طرح میں بوسہ دوں، کوئی ہیلا اور بہانہ میں نے کبھی دیکھا نہیں، آج مجھے وہ موقع ملا ہے کہ میں کسی طرح مہر نبوت کے قریب پہنچ جاؤں اور اس کو سینے سے لگاؤں اور بوسہ دوں۔ یا نبی علیہ السلام سب کا بدلہ دے کر حجرہ پاک پہ تشریف لے گئے۔ وہ عنوان ہے جس سے اس دنیا میں کوئی بھی مفر نہیں ہے۔ آج کا عنوان وہ عنوان ہے جس سے اس دنیا میں کوئی بھی بچنے والا نہیں ہے، اور وہ موت کا عنوان ہے۔ موت ہر ایک پر آنی ہے، امیر ہو، غریب ہو، حاکم ہو، محکوم ہو، خادم ہو، مخدوم ہو، بڑا ہو، چھوٹا ہو، باپ ہو، بیٹا ہو، اپنا ہو، پرایا ہو، مسلم ہو، غیر مسلم ہو، ہر ذی روح کو موت آنی ہے۔ یہاں تک کہ بڑی سے بڑی ہستیاں ہوں اور شخصیات ہوں، انہیں بھی موت آ کر رہتی ہے۔ موت در حقیقت اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ذریعہ ہے، اور یہ زندگی کا ایک لحاظ سے مقدمہ ہے۔ جب انسان دنیا میں آتا ہے تو اس کی زندگی کا ابتدا ہو جاتا ہے، اور موت جو ہے اس زندگی کی انتہا ہے۔ پھر قرآن کریم میں آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ سورہ ملک کے اندر فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات، اللہ وہ ذات ہے جس نے موت کو اور حیات کو یعنی زندگی کو پیدا کیا۔ یہاں ایک سوال ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے موت کو اور زندگی کو پیدا کیا ہے،
حالانکہ پہلا تو حیات کا لفظ ہونا چاہیے تھا، پہلے زندگی ہونی چاہیے تھی کہ زندگی اور موت کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ تو اس کا آسان سا جواب کہ انسان اپنی حقیقت کو نہ بھولے۔ اس کی حقیقت یہی تھی، وہ نسیہ منسیہ تھا، وہ دنیا میں ناپید تھا، اس کا تذکرہ نقشہ عالم پہ نہیں تھا۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ پھر یہاں تک دیکھا جائے جب وہ ماں کے شکم میں تھا، ماں کے پیٹ میں تھا تو مردہ جان تھا، اس مردہ جان کو جان دی اور روح دی خداوند عالم نے۔ پھر یہ دنیا میں آیا تو اس کی زندگی کی ابتدا ہوئی ہے، یعنی اس کا پہلا مرحلہ اگر دیکھا جائے تو یہ مردہ ہی تھا، اس کے اندر جان نہیں تھی، روح نہیں تھی۔ پھر یہ دنیا میں جیسی قدم رکھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جان ڈالی اور روح ڈالی، اس کی زندگی کی ابتدا ہوئی ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ یہ پہلا انسان جو ہے مردہ جان تھا، تو اسی لیے الذی خلق الموت، اللہ نے موت کو بنایا پہلے، پھر زندگی کو۔ پھر یہاں سے بھی انسان جب موت کی انتہا ہو جاتی ہے، انسان کے جسم سے روح اور جان نکال لی جاتی ہے، پھر یہ قبر میں ویسی مردہ پڑا رہتا ہے۔ پھر عالم آخرت میں جب اسے اللہ تعالیٰ بیدار کریں گے، اٹھائیں گے، تو وہ ایک لحاظ سے زندگی کی ابتدا پھر وہاں ہو رہی ہے۔ تو قبر میں مردہ جان، پھر آخرت میں اس کو زندگی مل رہی ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے موت کو اور زندگی کو پیدا کیا ہے۔ موت کو اللہ نے بنایا ہے۔ خالق اور مخلوق کے درمیان ایک بہت بڑا فرق ہے، عابد اور معبود کے درمیان بہت بڑا ایک فرق ہے، رازق اور مرزوق کے درمیان ایک بہت بڑا فرق ہے، مالک اور مملوک کے درمیان بہت بڑا فرق ہے۔ ہم پر موت آئے گی، خداوند عالم موت سے، فنائیت سے پاک ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اللہ قرآن کریم کے اندر کہہ رہا ہے ہر چیز دنیا کے اندر وہ ختم ہو جائے گی۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی، ساری چیزیں فنا ہو جائے گی، ساری چیزیں ختم ہو جائے گی، ساری اشیاء زیرو، ہر چرند پرند، حیوان، نباتات، جوادات، آسمان و زمین کا سارا نظام تباہ و برباد ہو جائے گا، صرف ایک اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ یہ اللہ فرما رہے ہیں۔ تو یہ موت در حقیقت مخلوق کو آنی ہے، یہ مملوک کو آنی ہے، یہ مرزوق کو آنی ہے۔ اللہ رازق ہے، پاک ہے، اللہ مالک ہے، موت سے پاک ہے، اللہ خالق ہے، موت سے پاک ہے۔ موت آتی کیوں ہے؟ تحفۃ المؤمن الموت، حدیث کے اندر فرمائیں کہ مومن کا تحفہ وہ موت ہے۔ ظاہر بات ہے موت آئے گی، موت رکاوٹ ہے اس کی تکلیف کے لیے، اس کے مصائب کے لیے، اس کی مشکلات کے لیے۔ یہ دنیا میں چل رہا ہے، اللہ کے راستے میں، دین کے راستے میں چل رہا ہے، اس کے سامنے بہت ساری مصیبتیں، اس کے سامنے بہت ساری آزمائشیں، اس کے سامنے بہت ساری پریشانیاں ہیں، اس کے سامنے بہت ساری تکلیفیں ہیں، جہاں وہ صبر کر کر کے اور قدم رکھ رکھ کے چل رہا ہوتا ہے۔ اپنے بھی اس کے مخالف ہوئے ہیں، بیگانے بھی اس کے مخالف بنے ہوئے ہیں، یہ دین پر چل رہا ہے، اس کے اندر مصیبتیں، پریشانیاں، مشکلات آ رہی ہے، اب یہ صبر کر رہا ہے۔ یہاں سے یہ جیسی جائے گا، موت آئے گی، اب اس کو گفٹ مل رہا ہے، اس کو تحفہ مل رہا ہے، یہ خداوند عالم کا دیدار کرے گا، اللہ کا دیدار اسے نصیب ہو رہا ہے۔ جب اس کو موت آ گئی تو موت یہ ساری چیزوں کے لیے رکاوٹ ہے، موت آئے گی، اب اسے ایک تحفہ مل چکا ہے، اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی کھڑکیاں کھول دے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی ہوائیں خوشبودار مہکا دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت پہ سیر کروائے گا۔ یہ ساری چیزیں نہیں ہو رہی اس لیے کہ اس ابھی دنیا میں ہے، تو اسی لیے فرمایا تحفۃ المؤمن الموت،
مومن کا جو تحفہ ہے، مومن کا جو گفٹ ہے، مومن کا جو تمغہ اعزاز ہے، وہ فرمائے موت ہے۔ اور یہ موت کسی کو بھی نہیں چھوڑی، بڑی سے بڑی ہستیاں کیوں نہ ہو، یہاں تک کہ انبیاء کرام بھی اس سفر سے گزرے ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی اس موت کے لمحے سے گزرے ہیں۔ عالم فنا سے عالم بقا کی طرف آپ کی روانگی ہوئی ہے، عالم دنیا سے عالم آخرت کی طرف آپ کا سفر مبارک ہوا ہے۔ اور آج کی نشست میں اسی کو مختصر رکھا جائے گا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زندگی کے جو لمحات ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حج فرمایا، ایک حج ادا فرمایا۔ سن 10 ہجری کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ حج فریضہ ادا فرما رہے تھے، اور میدان عرفات میں نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے۔ اور اس وقت صحابہ کرام سے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ایک درد و غم کے ساتھ ایک پیغام دیا، یا ایھا الناس، اے جہاں پر کے لوگوں، جہاں سے بھی آئے ہو میرا پیغام سنو، اسمعوا قولی، میری بات سنو، میرا پیغام سنو، میرا اعلان سنو۔ فإنی لا ادری، مجھے معلوم نہیں ہے، لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا، شاید آج کے بعد میں تم سے ملاقات نہ کر سکوں، شاید آج کے بعد تم مجھے دیکھ نہ سکو، شاید آج کے بعد تم میرا دیدار نہ کر سکو، تم کہاں کہاں سے آئے ہو، آج میرا پیغام سن لو۔ سارے صحابہ متوجہ ہو گئے، آج پیغمبر دو جہاں محبوب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عجیب جملہ کہہ رہے ہیں، کیا پتہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں، کیا پتہ یہ آخری ملاقات ہو، آخری پیغام سمجھ کر میرا پیغام لے لو، آخری اعلان سمجھ کر میرا اعلان لے لو۔ تم آج مجھے دیکھ رہے ہو، کل مجھے دیکھ نہیں سکو گے، آج میں تمہارے درمیان ہوں، کل میں تمہارے درمیان شاید نہ ہوں۔ ہاں تم آؤ گے دنیا بھر سے حج فریضہ ادا کرنے کے لیے، لیکن میں تمہارے درمیان نہ ہوں۔ تم آؤ گے حج کے میدان میں، لیکن کیا پتہ میں اس میدان میں نہ ہوں۔ تم عرفات کے میدان میں آؤ گے، لیکن میرا دیدار نہیں کر سکو گے، تم مجھے دیکھ نہیں سکو گے۔ نبی علیہ السلام جب یہ جملہ فرما رہے تھے، صحابہ متوجہ ہو گئے، امام الانبیاء کیا پیغام دینا چاہتے ہیں۔ کہا اس جگہ میں تم مجھے دیکھ نہیں سکو گے، شاید کہ میں تم سے جدا ہو جاؤں، دنیا سے چلا جاؤں۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے ایک بہت لمبا خطبہ ارشاد فرمایا، جس کا سر دست یہاں مشکل ہے، ان خطبوں کو ہم رکھیں۔ صرف ایک بات جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ترکت فیکم امرین، کتاب اللہ و سنت رسول اللہ۔ دو چیزوں کو ہمیشہ کاربند رکھنا، قرآن کریم کو کبھی نہ چھوڑنا، اور سنت پیغمبر کو کبھی نہ چھوڑنا۔ یہاں ایک مفتی اٹھا اور فضل حمدد نام ویسی رکھا ویسے ہے، یا علامہ نقوی بنا ہوا ہے، اور طرح طرح کے شوشہ چھوڑتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ حدیث ثقلین یہ لوگ بیان نہیں کرتے۔ تو حدیث ثقلین ہے کیا، ذرا امت کو بتاؤ نا۔ یہ پیغمبر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مشکات شریف کی حدیث سے کیا فرما رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام یہی فرما رہے ہیں، دو چیزوں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، اسے مضبوطی سے پکڑے رکھنا، کبھی بھی تم گمراہ نہیں ہوگے، نہ تمہیں کوئی گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ قرآن پاک تمہارے سامنے ہے، اور قرآن پاک کی رہنمائی تم سنت رسول اللہ کے ذریعے حاصل کر رہے ہو۔ نبی علیہ السلام کی طرز زندگی کیا ہے، وہ اس کے ذریعے تم قرآن کریم کے مفاہیم اور مطالب، اسرار اور رموز اور احکامات کو سمجھ رہے ہو، لہذا تمہیں کوئی چیز گمراہ نہیں کر سکتی۔ یہ دو چیزیں نبی علیہ السلام دے کر گئے۔ آخری جو حجۃ الوداع کا خطبہ ہے، طویل اور عریض ترین خطبہ ہے جو احادیث کی کتابوں میں ہے، یہاں سے نبی علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما کر جب واپس ذی الحج کی آخری تاریخ کو نبی علیہ السلام مدینہ طیبہ پہنچے، اور سفر کے پہلے ہفتے نبی علیہ السلام کو درد سر ہوا،
بخار شدت کے ساتھ عروج کے ساتھ نبی علیہ السلام کو ہوا، اور نبی علیہ السلام بیماری کے عالم میں ہیں۔ نماز مغرب کا وقت ہوا، نبی علیہ السلام کسی سہارے کے ذریعے، کسی عصا اور لاٹھی کے ذریعے، کتاب میں لکھا ہے 2 صحابی حضرت علی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے کندھوں پہ سوار ہو کے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں پہنچے۔ نماز جیسے ویسے ہوئی، جماعت ہوئی، واپس نبی علیہ السلام بیماری کی شدت کے عالم میں حجرہ پاک پہ تشریف لے گئے۔ پھر آرام کے بعد نماز عشاء کا وقت ہوا۔ نماز عشاء کے موقع پہ نبی علیہ السلام بیدار ہوئے، پوچھ لیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، یہ نماز ہو گئی ہے؟ تو نبی علیہ السلام کو جواب دیا گیا نماز جماعت نہیں ہوئی، سارے صحابہ آپ کے انتظار میں ہیں۔ نبی علیہ السلام نے پانی منگوایا وضو کے لیے۔ اب وہ وضو کے لیے پانی ہاتھ ڈالیں تو وہ پانی گرم ہو جاتا تھا، اتنی شدت کے ساتھ نبی علیہ السلام کو بخار تھا۔ ایک حدیث کا مفہوم یہاں تک فرمایا کہ اگر تمہیں 1 دن کا بخار ہو، جس شدت کے ساتھ نبی نے فرمایا مجھے 2 دن کا بخار اس سے زیادہ شدت کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر تمہیں 2 دن کا بخار ہو شدت کے ساتھ، نبی علیہ السلام نے فرمایا 4 دن کا بخار مجھے اتنا شدت کے ساتھ ہوتا ہے۔ قرب الہی بہت زیادہ نبی علیہ السلام کا اللہ سے تعلق تھا۔ تعلق کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ پھر اپنے پیاروں کو اس طرح آزماتے بھی ہیں۔ نبی علیہ السلام وضو کے لیے ہاتھ پانی میں جیسی ڈالا تو نبی علیہ السلام پر غشی طاری ہوئی، بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پھر اس کے بعد ہوش پہ آئے، نبی علیہ السلام نے پوچھ لیا جماعت ہو گئی ہے؟ کہا اللہ کے رسول آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے پانی مبارک پہ ہاتھ مبارک ڈالا وضو کے لیے، پھر غشی آئی، نبی علیہ السلام پھر بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پھر تیسرے موقع پہ نبی علیہ السلام نے پھر پوچھ لیا جماعت ہو گئی؟ کہ اللہ کے رسول آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، جماعت کروائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی ان ابی رقیق القلب، اے اللہ کے رسول میرا والد جو ہے وہ نرم مزاج ہے، آپ کے مصلی پہ آپ کو نہیں دیکھے گا وہ بےتاب ہو جائے گا، اس سے تکبیر نہیں ہوگی، اس سے نماز نہیں ہوگی، اس سے آپ کی جدائی برداشت نہیں ہوگی، وہ آپ کے مصلی پہ کھڑے ہو کے آپ کی جگہ پہ امامت نہیں کروا سکتا، اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے۔ یہاں حجۃ الوداع کے موقع پہ جب اللہ تعالیٰ نے آخری آیت اتاری تھی میدان عرفات پہ، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، پیغمبر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آج آپ پر دین کو مکمل کر دیا ہے، اور اللہ نے آپ پر اپنی نعمتوں کو مکمل کر دیا ہے، اور اللہ نے اپنا دین اسلام کو پسند اور منتخب اور چناؤ کیا ہے۔ اس دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اور اسلام اور ملت کی بات کرے گا تو اس کا وہ مذہب قبول نہیں ہوگا۔ دین اسلام ہی اللہ کے ہاں سچا اور کھرا مذہب ہے۔ یہاں یہ آیت اتر رہی ہے، صحابہ جشن مرا رہے ہیں، مبارکباد دے رہے ہیں، لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں۔ کسی نے کہا خوشی کا مقام ہے، مبارکباد دینے کا مقام ہے، آپ رو رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ تمہیں معلوم نہیں ہے جس مقصد کے لیے نبی علیہ السلام آئے تھے اس مقصد کی تکمیل ہو چکی ہے، دین الہی مکمل ہو چکا ہے، اللہ کی نعمتیں نبی علیہ السلام پر اس امت پر مکمل ہو چکی ہے، دین اسلام آ چکا ہے، اللہ نے پسند کر لیا ہے۔ اب تمہیں معلوم نہیں اس آیت کے اندر کیا لکھا ہے؟ اس آیت کے اندر لطیف اشارہ ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم پر نہیں رہیں گے، جلد دنیا سے چلے جائیں گے، انتقال پر ملال باکمال لازوال نبی علیہ السلام کا ہونے والا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے جب نبی علیہ السلام مسجد نبوی میں تھے اور یہ آیت تلاوت سورۃ نصر کی تلاوت کر رہے تھے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد و نصرت فتح مکہ کی صورت میں آ گئی، ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، اے پیغمبر آپ لوگوں کو دیکھیں گے لوگ اسلام کے شکنجے کے اندر شوق در شوق، جوک در جوک، فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، فسبح بحمد ربک واستغفر،
آپ نے یہ 2 کام کرنا ہے، اللہ کی تسبیح بڑائی بیان کرنی ہے، واستغفر، اور اللہ سے معافی مانگنا ہے، استغفار کرنا ہے۔ یہ صورت ہے، اللہ بشارت دے رہے ہیں، خوشخبری دے رہے ہیں، ان قریب اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، ان قریب اللہ تعالیٰ بیت اللہ تمہارے شکنجے میں دے گا، اللہ تعالیٰ بیت اللہ تمہارے ہاتھوں پہ دے گا، اس کی چابی تمہارے ہاتھ پر آئے گی، اس کی حکومت تمہارے ہاتھ پر آئے گی، بیت اللہ فتح ہو کر تمہارے ہاتھ پر آئے گا۔ خوشخبری ہے، صحابہ خوشخبریاں دے رہے ہیں۔ مسجد نبوی کے کونے پہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رونے کی، چیخنے کی آواز آنے لگی، صحابہ پریشان ہو گئے۔ پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ آپ کو معلوم نہیں ہے دین اسلام مکمل ہو چکا، جس مقصد کے لیے اللہ نے نبی کو بھیجا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، سارے عالم پر آپ کا دین غالب ہو کر رہے گا، اللہ نے اسی مقصد کے لیے آپ کو بھیجا ہے، اور اس مقصد کی تکمیل ہو چکی ہے۔ اب نبی علیہ السلام ہم پر نہیں رہیں گے، دنیا سے جانے کا وقت آ چکا ہے۔ اسی صدمے میں اور جدائی میں ابو بکر صدیق رو رہے ہیں۔ یہی حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ منزہ مبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی ہے، ان ابی رقیق القلب، پیغمبر میرا والد نرم مزاج ہے، وہ آپ کی جدائی پر مصلی پر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھا سکتا، آپ عمر سے کہہ دیجئے وہ نماز پڑھا لیں۔ نبی علیہ السلام نے سختی سے ڈانٹ دیا، کہا کہ کوئی ہیلے وغیرہ میرے سامنے نہ کرو، میں جو کہہ رہا ہوں اسی پر عمل کرو، ابو بکر سے کہو وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ بالآخر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے آگے ہمت کر کے چلے گئے۔ اسی دوران نبی علیہ السلام وضو کر کے جیسی تشریف لے کر جانے لگے، ابو بکر صدیق پیچھے ہونے لگے۔ نبی علیہ السلام نے حجرے سے آواز لگائی، اعلیٰ مکانک یا ابا بکر، بعض روایت میں الزم مکانک یا ابا بکر، اے ابو بکر اپنی جگہ کو لازم پکڑو، یہ تمہاری جگہ ہے، یہ مصلی تمہیں دے جا رہا ہوں، یہ امامت کا منصب تمہیں دے جا رہا ہوں۔ پتہ نہیں لوگوں کو مسئلہ کیوں نہیں سمجھ آتا۔ یہی تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ چکے ہیں، جو مصلی کے امام نبی کے زمانے میں ہماری امامت کر چکے ہیں، وہ پھر خلافت کا امام بھی وہی ہے۔ حضرت علی نے مسئلہ حل کر دیا، لیکن بات سمجھ نہیں آ رہی۔ 17 نمازیں نبی علیہ السلام کی زندگی میں مصلی رسول پہ جس نے کھڑے ہو کر امامت کی ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے کہا اپنی جگہ ٹھہرے رہیں، اب پیچھے نہ آئے۔ کیسی امامت ہوگی؟ نبی علیہ السلام ابوبکر صدیق کے پیچھے، ابوبکر صدیق نماز پڑھا رہے ہیں، پھر نبی نماز پڑھ رہے ہیں، پیچھے پوری جماعت صحابہ کو نماز پڑھائی جا رہی ہے۔ یہ مغرب کا اور عشاء کی نماز کا وقت تھا، جمعرات کا دن تھا، چلتے چلتے 2 دن اور گزر گئے۔ نبی علیہ السلام بےتاب تھے، بار بار پوچھتے تھے آج کس کے ہاں باری ہے، آج کس کے ہاں باری ہے، چونکہ 9 بیویاں تھیں۔ نبی علیہ السلام کی دل کی خواہش تھی کہ میری باری جلدی سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے یہاں پر آ جائے، اور سیدہ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ مزاج شناس تھی، وہ سمجھ گئی تھی ابا کیا چاہتے ہیں۔ انہوں نے اپنی والداؤں سے کہا، ماؤں سے کہا کہ اماں جان ابا یہ چاہ رہے ہیں کہ حضرت عائشہ کے حجرے میں کب باری آ جائے۔ سب نے اپنی اپنی باری ختم کر دی، معاف کر دی، اور کہا کہ ہماری طرف سے آپ آسانی کے ساتھ، سہولت کے ساتھ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے میں آرام فرمائیے، چونکہ وہاں سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا حجرہ بالکل قریب تھا، بالکل قریب تھا۔ اور نبی علیہ السلام جب وہاں حجرے پہ آئے اور نماز فجر کا وقت ہوا، نبی علیہ السلام بیماری کی شدت بہت زیادہ تھی، وہاں عشاء کی نماز پڑھائی، ابوبکر صدیق تھے، نبی علیہ السلام اور صحابہ۔ عجیب کیفیت تھی نبی علیہ السلام کی، میں نے بتلایا بخار کی شدت اس قدر تھی کہ نبی علیہ السلام پانی مبارک پہ ہاتھ ڈالتے تو پانی بھی گرم ہو جاتا تھا۔ اور نبی علیہ السلام جب عشاء کی نماز سے فارغ ہوئے، سر پر پٹی باندھے ہوئے تھے،
اور نبی علیہ السلام کے ہاتھ مبارک پر عصا لاٹھی تھی اور جسم پہ کپ کپی تاری تھی۔ صحابہ کے سہارے نبی علیہ السلام ممبر رسول پہ ممبر پہ تشریف فرما ہوئے۔ عجیب کیفیت تھی، بخار کی شدت تھی، لیکن اس وقت بھی آپ نبی علیہ السلام کی زبان پہ نرمی نہیں دیکھیں گے۔ کن کے بارے میں؟ یہود کے بارے میں۔ فوراً جملہ فرمائے لعنت اللہ علی الیہود اتخذوا انبیاء قبورہم مساجدا۔ اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر، ان لوگوں نے اللہ کے انبیاء کے قبروں کو مسجد بنا دی، سجدہ گاہ بنا دیا ہے۔ نبی علیہ السلام انتہائی برہم ہو رہے ہیں، یہاں تک فرمائیں ان کو یہاں سے جزیرۃ العرب سے باہر نکالو، اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب۔ نبی علیہ السلام انتہائی برہم ہو رہے ہیں، یہود ہمارا کسی بھی صورت میں دوست اور خیر خواہ اور بھائی نہیں ہے۔ بعض نام نہاد پروفیسر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہودی بھی ہمارے بھائی ہے، کافر بھی ہمارے بھائی ہے، نصارہ بھی ہمارے بھائی ہے، امریکہ بھی ہمارا بھائی ہے۔ قرآن میں تو اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، ایمان والو تم یہود و نصارہ کو اپنا دوست تک مت بناؤ۔ دوست تو پھر بھی بھائی سے گیا گزرا ہے، بھائی کا بڑا مقام ہے، خونی رشتہ ہے، تعلق ہے، لیکن دوست کا تعلق تو کچھ نہیں ہوتا۔ وہ آج آپ کے ساتھ ہے جب آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ کے پاس جاؤ جلال ہے، آپ کے پاس منصب ہے، آپ کے پاس عہدہ ہے، آپ کے پاس کرسی ہے، آپ کے پاس نوٹ کی بھرمار ہے، وہ آپ کے ساتھ ساتھ ہوگا۔ جیسی آپ کنگال ہو گئے، کچھ نہیں ہے، اب وہ رفو چکر ہو جائے گا۔ تو یہ دوست کا مقام ہوتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے دوست بھی نہ بناؤ، بھائی تو دور کی بات ہے۔ یہ یہود و نصارہ یہی تو کر رہے ہیں۔ مجھے آپ کو ایک چیز دکھا دیتے ہیں، ہم اسی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ وہاں حسن نصر اللہ مرا، بہت سارے ماشاءاللہ سلوٹ کر رہے ہیں، بہت سارے سلوٹ کر رہے ہیں، سلام عقیدت پیش کر رہے ہیں، غائبانہ جنازہ پڑھا رہے ہیں۔ کس کے غائبانہ جنازہ؟ کافروں کا جنازہ ہوتا ہے تو مسلمانوں کا جنازہ ہوتا ہے۔ کافروں کا جنازہ، پھر ان کافروں کے پیچھے جنازہ پڑھنا، یہ عجیب مسئلہ ہے۔ کسی مفتی صاحب سے پوچھ لیں، جو جنازہ پڑھا رہے ہیں اور پھر جو پڑھ رہے ہیں وہ خود سوچ لیں، اپنے ایمان اور اعمال کی خیر بنائیں، جشن نہ بنائیں۔ آج یہود و نصارہ جنہوں نے یلغار کیے ہوئے فلسطین کے مظلوم مسلمانوں پر، پورا سال بیت چکا ہے، کسی کو ترس نہیں آ رہا، کسی کو آواز اٹھانے کی توفیق نہیں ہو رہی۔ وہی حسن نصر اللہ ہی تو ہے جنہوں نے اسرائیل کو پروموٹ کیا ہے، اور وہاں پر یلغار کرنے کی سازشیں سب سے پہلے ابتدا کرنے والا تو یہی ہے۔ میزائل مارے، 400 میزائل، یہاں ہمارے کسی گارڈ سے ہلکا سا غلطی سے گولی نکل جاتی ہے، اگلا مر جاتا ہے، اور وہاں 400 میزائل مارے۔ ایران نے اسرائیل پر ایک پرندہ، ایک چونٹی تک نہیں مری۔ یہ کیسا میزائل ہے؟ ہمیں تو سمجھ نہیں آتا۔ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ تم آپس میں دوست ہو، تم آپس میں دوست ہو، ایران ہو، اسرائیل ہو، امریکہ ہو، یورپ ہو، الکفر ملت واحدہ۔ یہ پیغام ہمیشہ یاد رکھنا کہ کافر ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو چکے ہیں، وہ ایک مٹھی بن چکے ہیں، ان پہ کوئی دھڑار نہیں ہے۔ وہ آپس میں ایک دوسرے کو مروا بھی دیں گے آپ کو اور مجھے دکھلانے کے لیے، دیکھو کتنا مخالف ان میں تو آپس میں اختلاف چل رہا ہے، یہ کچھ نہیں ہے۔ وہ ہزاروں کو مارنے کے لیے، فلسطین پر یلغار کرنے کے لیے، معصوم بچوں کے جسم کی بوٹیاں اڑانے کے لیے، اور مسجد اقصیٰ کو قبضہ کرنے کے لیے، انبیاء کرام کی مسجدوں، انبیاء کرام کی قبروں پر میزائل پھینکنے کے لیے وہ ہر کچھ کر جائیں گے۔ ایک بندہ مار دے گا، کیا ہوا؟ مجھے آپ کو یہ شوشہ دکھلانے کے لیے بھئی آپس میں ان کے اختلافات ہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور سب سے پہلے یہود پر لعنت کی ہے۔ لعنت اللہ علی الیہود اتخذوا انبیاء قبورہم مساجدا۔ اللہ کی لعنت ہو، اللہ کی دوری ہو، اللہ کی رحمت سے یہ لوگ دور ہو، یہود جنہوں نے انبیاء کرام کے قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے 4 اہم باتیں ارشاد فرمائی، 4 اہم باتیں۔ صحابہ پریشان کہ حجۃ الوداع پہ تو نبی علیہ السلام نے موٹی موٹی اہم تفصیلی بات کر لی ہے، لیکن آج کون سی بات ہو رہی ہے؟ میں اس کو یوں کہتا ہوں کہ نبی علیہ السلام ممبر
مبارک پہ بیٹھ کے حضرت ابوبکر صدیق کی شان بیان کرنے بیٹھ گئے۔ ابوبکر صدیق کی شان نبی علیہ السلام بیان کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے پہلی بات فرمائی، اہم باتیں سن لو۔ صحابہ کرام سے فرمایا کہ اب میں نے سب کا احسان کا بدلہ دے چکا ہوں، دنیا میں جو بھی تھا سب کا احسان کا بدلہ دے چکا ہوں، ایک بندہ ہے جس کے احسان کا بدلہ میں نے نہیں دیا، ابو بکر تیرے احسان کا بدلہ اور بوجھ میں کندھے پہ لے کے جا رہا ہوں، میں اللہ سے لے کر تمہارے احسان کا بدلہ دوں گا۔ یہ پہلی بات ہو گئی۔ دوسری بات نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مسجد نبوی سے آتے ہوئے جو راستہ ہے، یہ راستہ اور دروازہ سب اپنا بند کرے، ایک دروازہ کھلا رہے گا، یہاں مسجد نبوی کے اندر سے کوئی آئے نہ، جن کے دروازے وہ پیچھے اور جانب سے دروازہ کھول لے، صرف ایک دروازہ کھلا رہے گا، اور وہ دروازہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اللہ ہمیں بھی وہ دروازہ دکھلائے، باب صدیق، بڑی حسرت ہے۔ اللہ ہمیں مکہ اور مدینے کی زیارت نصیب فرمائے، ہمیں باب جبریل دکھائے، باب صدیق دکھائے، اور روضہ اقدس اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار زیارت کی توفیق عطا فرمائے۔ تو وہاں صرف ایک ہی دروازہ کھلا رہے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ اشارہ ہے تو اس بات کی طرف، میرے بعد اگر ہے تو ابو بکر صدیق ہے، یہ اور کیا بتائیں گے نبی علیہ السلام۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، فَاقْتَدَوْا بِالَّذِينَ مِن بَعْدِي أَبَا بَكْرَ وَعُمَرَ، اگر تمہیں میرے بعد کسی مسئلے پہ کوئی اختلاف ہو جائے تو ابو بکر صدیق کے پاس آنا، عمر فاروق کے پاس آنا۔ یا نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا۔ اس کے بعد سارے صحابہ سے فرمایا، اگر تمہیں کوئی میں نے زبانی تکلیف دی ہو، میں نے کسی سے قرض لیا ہو، وہ کھڑے ہو کر مجھے بتلا دے۔ آج ہم تو قرض لے کے رفو چکر ہو جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، ہم اپنے بھائی کا قرض لے کر بیٹھ چکے ہیں، وہ بیچارہ شرم ساری سے بول نہیں سکتا کہ مجھ سے ادھار لیا ہے کب دو گے۔ اب ایک بندہ تو 5 تاریخ کا ادھار لیتا تھا، ہمیں 10 تاریخ کو دیتا تھا، پھر اگلے مہینے نہیں، اسی مہینے کی 20 تاریخ کو پھر ادھار لینے کے لیے آ جاتا تھا۔ ہم نے کہا پھر آپ ادھار کے پیسے دو نہیں، 5 تاریخ کا بول کے آپ 10 تاریخ کو دے رہو، پھر 10 تاریخ کو دینے کے بعد بھی آپ 20 تاریخ کو واپس ادھار ماننے کے لیے آ جا رہے ہو، یہ کون سا ادھار ہے؟ یہ تو پھر آپ اپنا ہی پیسہ اپنے پاس ہی رکھو، ہمارا پیسہ نہیں ہے۔ تو اس طرح تنگ نہ کیا جائے، یہ تنگ ہے ایک لحاظ سے، قرض لینا اور پھر قرض واپس نہ لوٹانا۔ نبی علیہ السلام شدت مرض میں ہے، لیکن ممبر پہ بیٹھ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں، کوئی تم میں جس سے میں نے کوئی قرض لیا ہو؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا آپ نے مجھ سے 2 درہم لیا۔ دوسرے صحابی کھڑے ہوئے، بیماری کی شدت تھی، 2 دن گزرنے کے بعد نماز فجر میں نبی علیہ السلام نے حجرہ پاک سے سر مبارک نکالا، صحابہ کرام کے مجمع کو دیکھا، خوشی سے تل ملا اٹھے۔ صحابہ نے دیکھ لیا نبی علیہ السلام آ رہے ہیں، جماعت ہو رہی ہے، نبی علیہ السلام آ نہیں سکتے، لیکن چہرہ پیغمبر اس طرح چمک رہا تھا، 14ویں کے چاند سے زیادہ نبی علیہ السلام کا چہرہ مبارک چمک رہا تھا۔ نبی علیہ السلام مسکرا دیے، اور مسکرانے کی وجہ سے دانت کی چمک سے مسجد نبوی کو اللہ تعالیٰ نے منور اور روشن کر دیا۔ ایک لحاظ سے نبی دیکھ نہیں رہے تھے، اللہ کہنا چاہ رہے تھے، پیغمبر ذرا حجرے سے سر مبارک نکالیے اور اپنے اس ثمر اور پھل اور نتیجہ کو دیکھیے نا، جن کو آپ نے پالا پوسا تربیت کی، آپ نے جن کے پاس دین پیغام قرآن احکامات دیے ہیں، ذرا ان کا مجمع تو دیکھیے۔ آپ کے جانے کے بعد یہ سارے عالم پر پھیلیں گے، آپ کے جانے کے بعد یا ساری دنیا پہ پھیلیں گے۔ پھر صحابہ وہاں رکے نہیں، 10,000 کی قبریں صرف مکہ اور مدینے میں، 1,15,000 صحابہ پورے عالم پر پھیل گئے۔ ایسی جگہ پہ قبر ہے، انسانی عقل حیران ہے، آج بھی وہاں پر کوئی انسان بسنے والا نہیں ہے، لیکن صحابہ کرام کی قبریں وہاں موجود ہیں۔ 1400 سال پہلے پھر کون ہوگا وہاں پر؟ لیکن اللہ کے اس رسول کے اس صحابہ نے پیغام دے دیا، جہاں ایک چرند پرند بھی ہوگا ہم پیغام محمدی وہاں پر پہنچا کر دم لیں گے۔ فجر کی نماز کے بعد نبی علیہ السلام کو کچھ افاقہ ہوا، بے ہوشی اور بخار میں کچھ افاقہ اور کمی ہوئی۔ صحابہ کرام ملنے کے لیے آئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہمیت صحابہ کرام کو فرمایا۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو اختیار دیا ہے، ان اللہ خیر عبدہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو اختیار دیا ہے، یا وہ چاہے دنیا میں رہے
یا چاہے وہ میری ملاقات کرے۔ حضرت ابوبکر صدیق اس جملے سے سمجھ گئے کہ آپ سے مراد نبی علیہ السلام ہی ہے، اور پھر نبی علیہ السلام نے جانے کا فیصلہ اور ارادہ کر لیا۔ اسأل اللہ الرفیق الاعلیٰ، اسأل اللہ الرفیق الاعلیٰ، نبی علیہ السلام یہی فرما رہے ہیں۔ پھر اہل بیت کی فضیلت بیان کی، صحابہ کرام کی فضیلت نبی علیہ السلام نے بیان کی۔ اب صحابہ سمجھنے لگے کہ اب ظہر کی نماز میں نبی علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ یہاں نبی علیہ السلام نے افاقہ ہوا، کمزوری سے کمی ہوئی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جگر گوشہ کو بلوایا، اور نبی علیہ السلام نے کچھ باتیں کی، وہ رو پڑی، پھر کچھ بات کی تو وہ ہنس پڑی، مسکرائی۔ ازواج مطہرات میں کسی نے پوچھ لیا، یہ عجیب کیفیت تھی، آپ پہلے روئی پھر مسکرائی، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام میرے ابا نے میرے کان پہ کہا تھا، بیٹی میری جدائی کا وقت آ چکا ہے اور دنیا سے جانے کا وقت آ چکا ہے، آپ نے صبر کرنا ہے اور اپنا خیال اور علی کا خیال رکھنا ہے، حسن و حسین کا خیال رکھنا ہے۔ انہیں بھی بلا کر الگ تاکید کی، حضرت علی کو فرمایا کہ میری بیٹی کا خیال رکھنا، اسے دکھ نہ دینا، ورنہ میں محمد کا سینہ دکھتا ہے، اور حسن و حسین کو ان کو پیار سے گلے سے لگایا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی مبارکباد دی، اور حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ دوسرا لفظ جو نبی علیہ السلام میرے ابا نے فرمایا کہ جل تم میری خاندان میں رشتہ داروں میں سب سے پہلے ملاقات کرنے والی آپ ہی ہوں گی۔ حضرت فاطمہ اس پر مسکرائی۔ صحابہ اس کیفیت میں تھے کہ ظہر کی نماز میں نبی علیہ السلام تشریف لائیں گے، لیکن وہ بخار واپس اس کے بعد کیفیت زیادہ طاری ہوئی، اور نبی علیہ السلام پر غشی طاری ہوئی، بے ہوشی کی وہ عالم ہوا۔ پھر نبی علیہ السلام حجرہ پاک پہ تشریف نہ لا سکے، اور صحابہ کو اس وقت بھی پیغام دیا جب وہ ملنے کے لیے آ رہے تھے، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میری امت نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ نبی علیہ السلام سہارے کے ساتھ، نبی علیہ السلام عصا مبارک کے ساتھ، لاٹھی کے ساتھ، علی اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے سہارے کے ساتھ قدم کو گھسیٹتے ہوئے، قدم اٹھانے کی اتنی طاقت نہیں نبی علیہ السلام کو۔ آج ہم تھوڑا سا عذر ہو، تھوڑی سی پریشانی ہو، تھوڑی سی بات چیت ہو، ہم اپنی نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم اپنی جماعت کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم اللہ کے گھر اور در کو چھوڑ دیتے ہیں۔ در حقیقت ہمیں نماز کی اہمیت نہیں ہے، در حقیقت ہمیں جماعت کی اہمیت نہیں ہے، در حقیقت ہمیں مسجد کی اہمیت نہیں ہے۔ جس دن ہمارے دل کے اندر مسجد کی اہمیت آئے گی، جماعت کی اہمیت آئے گی، نماز کی اہمیت آئے گی، خداوند عالم کی قسم ہے، اگر باہر زلزلہ بھی ہو، طوفان بھی ہو، آندھی بھی ہو، سیلاب بھی ہو، تب بھی وہ مسجد کا رخ کیے بغیر سکون حاصل نہیں کرے گا۔ یہ نبی علیہ السلام جاتے جاتے پیغام دے رہے ہیں، اور جاتے جاتے کوئی پیغام دیتا ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے، وہ پیغام، وہ وصیت بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نبی علیہ السلام یہ وہ واحد پیغمبر ہے، جبریل بھی پوچھ کر آتا ہے، ملک الموت بھی پوچھ کر آتا ہے۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے 3 مرتبہ یہ الفاظ کہے، اسأل اللہ الرفیق الاعلیٰ، اللہ میں تجھ سے ملاقات چاہتا ہوں، میں تجھ سے ملنا چاہتا ہوں، میری اشتیاق ہے تجھ سے ملنا۔ بس 3 دفعہ کہیں، اس کے بعد آنکھیں بند ہو گئی۔ ازواج مطہرات میں رونے کی آوازیں شروع، صحابہ پریشان ہیں۔ وہاں دیکھے تو ایک صحابی عبداللہ بن زید نامی جو دیہات میں بکریاں چرا رہا تھا، کسی نے کہا محبوب پیغمبر دنیا سے چلے گئے، انہوں نے اپنی اپنی انگلیاں آنکھوں پہ رکھی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ محبوب جب سامنے نہیں ہے، اس نظر کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ نظر مجھ سے واپس لے لے۔ اسی وقت ہاتھ اور انگلیاں ہٹائی، ان کی بینائی جا چکی تھی۔ دوسری طرف دیکھیں تو حضرت عثمان مسجد نبوی کے کونے پر روتے روتے بے ہوش ہو گئے۔ علی کو کسی نے سلام کیا، سلام کا جواب نہیں دے رہے، معلوم نہیں کس نے سلام کیا۔ وہاں عمر تلوار لے کر مشہور واقعہ کھڑے ہو گئے، کسی نے کہا نبی دنیا سے چلے گئے، عمر کی تلوار پھر فیصلہ کرے گا۔ وہاں بلال اذان کے لیے کھڑے ہوئے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ کہہ رہے ہیں، اور بلال بے ہوش ہو کر گر رہے ہیں۔ کسی نے اٹھایا، پوچھا، انہوں نے کہا کہ میں جس وقت اشہد ان محمد الرسول اللہ کہا کرتا تھا تو
تو سامنے پیغمبر کی وہ رخ انور کو، چہرہ مبارک کو میں دیکھا کرتا تھا، آج وہ چہرہ انور میرے سامنے نہیں ہے، اسی لیے غشی آئی، بے ہوش ہو کر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گر پڑے۔ یہ تنہا اس امت کو اور صحابہ کو سہارا دینے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ فوراً مسجد نبوی میں پہنچے، صحابہ کو حوصلہ دیا، عمر کو کہا بیٹھ جاؤ، اسی وقت عمر بیٹھ گئے، تھر تھراتے ہوئے کانپ گئے، کیا ہوا؟ ابو بکر صدیق کا جملہ اتنا سخت تھا، اور فوراً کہنے لگے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم او علی اعقابکم قلوبکم علی اعقابکم۔ یہ محمد الرسول اللہ کے رسول تھے، یہ اللہ کے رسول تھے، جتنے پیغمبر دنیا میں آئے وہ سب گئے ہیں، یہ بھی دنیا سے چلے گئے۔ اب آپ مجھے بتائیں، اگر نبی دنیا سے چلے گئے کیا تم اپنے دین سے پھر جاؤ گے؟ یا مبادہ نبی علیہ السلام شہید کر دیے گئے، کیا تم اپنے دین سے پلٹ جاؤ گے؟ یاد رکھنا، من کان یعبد محمد فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ ابو بکر صدیق جوشیلا انداز میں کہنے لگے، یاد رکھنا جس نے نبی کی عبادت کر رہا تھا، جو نبی کی عبادت کر رہا تھا وہ سن لے نبی دنیا سے چلے گئے۔ اگر کوئی اللہ کی عبادت کر رہا تھا وہ سن لے اللہ تعالیٰ نہیں مرے، اللہ زندہ ہے، ہمیشہ قائم اور دائم رہے گا، اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے۔ یا امت کو سہارا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا، سارے صحابہ ہوش پہ آ گئے۔ وہاں جنازہ نبی علیہ السلام کو غسل کی تجہیز و تکفین کے لیے حضرت علی، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو قریبی رشتہ دار تھے وہ اس کام میں لگے ہوئے تھے۔ پھر کوئی سوال کرتا نبی علیہ السلام کا جنازہ کس نے پڑھایا؟ جنازہ نبی علیہ السلام کا کوئی نہیں پڑھاتا اور نہ کسی کی ہمت ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام کا جنازہ یہی تھا کہ درود و سلام پڑھا جاتا اور دعائیہ کلمات پڑھے جاتے، شکرانہ شکر کے الفاظ ادا کیے جاتے، اس کے بعد چلے جاتے۔ تقریباً نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد فرشتوں کا قافلہ آئے گا، جبریل آئے، اسرائیل آئے، میکائیل آئے، اسرافیل آئے، بڑے بڑے جو فرشتے ہیں وہ آئے، اور حجرہ پاک میں کھڑے ہو کر انہوں نے صلاۃ و سلام، درود و سلام پڑھ کے وہ چلے گئے۔ اس کے بعد صحابہ کرام 10-12 جتنے بھی حجرے کے اندر آ سکتے تھے وہ آتے اور صرف درود و سلام، صلاۃ و سلام پڑھ کے اور اس کے بعد اپنا شکرانہ ادا کر کے وہ چلے جاتے تھے۔ یہاں کوئی جنازہ کی امامت نہیں کرتے تھے۔ اس طرح تقریباً نبی علیہ السلام پیر کے دن انتقال پر ملال ہوا، اور نبی علیہ السلام بدھ کے شب نبی علیہ السلام کا تدفین عمل میں لایا گیا ہے۔ تقریباً 3 دن کا یہ نبی علیہ السلام کے جسم مبارک کو حجرہ پاک پہ رکھا گیا۔ نبی علیہ السلام کو غسل کے لیے جب کرتا اور قمیص کو کھولنے کی بات آئی تو فوراً ایسی آواز آئی کہ جو سامنے تھے وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے اور اٹھے، اور ہاتف غیبی آواز آئی کہ نبی علیہ السلام پاک اور صاف ہے، لہٰذا ان کے جسم سے قمیض اور کرتے کو اتارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بخوشی اپنے پاس بلا لیا۔ یہ آخری زندگی کے لمحات ہیں جو مجھ آپ پر بھی یہ لمحات آنے والے ہیں، اور اس کے لیے تیاری ہو، کم از کم حقوق اللہ کی ادائیگی بر وقت ہو، اور حقوق العباد کی ادائیگی بر وقت ہو، اور خاتمہ بالایمان کی ہر وقت دعا ہو کہ اللہ ایمان پر خاتمہ فرمائے۔ بعض چرسی ہوتے ہیں وہ بھی بہت اچھی اچھی باتیں کر جاتے ہیں۔ ایک چرسی دوسرے چرسی کو کہہ رہا تھا کہ بھائی لوگ تو بڑے ایمان کے خاتمے کی دعا کرتا ہے کہ خاتمے پر ایمان پر خاتمہ ہو، موت ایمان پر ہو، یعنی ایمان والی موت مانگتا ہے لیکن ایمان والی زندگی نہیں مانگتا کہ زندگی بھی تو ہماری ایمان والی زندگی بن جائے۔ بہت پتہ کی بات کی ہے۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی صاحب نے مدینہ منورہ سے پیغام دیا کہ کثرت دعا اور کثرت شکر کو لازم پکڑو، یہ اللہ تعالیٰ اپنا قرب تمہیں نصیب فرمائے گا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سچی توبہ کریں اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع کریں، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا